जमाद अज़दी, ये यमन के बाशिंदे और कबीला अज़द के एक फ़र्द थे। झाड़ फूंक करना और असहब उतारना इनका काम था। पहले जो 2 सहाबा ईमान लाए हैं उनमें एक शायर थे तुफ़ैल बिन अमर, दूसरी बहुत मशहूर शायर हैं, और दूसरे थे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। ऐसा ही था ना। अब ये जमात अज़दी हैं, ये यमन के बाशिंदे और कबीला अज़द के फ़र्द थे। 193। झाड़ फूंक करना और असहब उतारना इनका काम था। आए तो वहाँ के अहमकों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह इनसेन है। सोचा क्यों ना इस शख्स के पास चलूं, हो सकता है अल्लाह इसे मेरे ही हाथों शिफा दे दे। उन्होंने समझा कि जैसे झाड़ फूंक का माहिर हूँ, हर इंसान को अपने फन पे एतबार होता है ना। अगर मैं किसी चीज़ को प्रिपेयर करती हूँ, मुझे कपड़े सीने आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर किसी का कोई फट गया तो मैं आसानी से टांका लगा लूँ। मैं तो पूरी पूरी कमीज सी लेती हूँ, फ्रॉक सी लेती हूँ, तो मेरे लिए क्या मुश्किल। तो वो तो काम ही ये करते थे। उन्होंने जब ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन या जिन्नात के असर से दिमाग उलट गया है और आप नौज़ुबिल्लाह पागलों जैसी हरकतें और बातें करते हैं, तो उसने कहा कि हो सकता है कि इसको ठीक करो, मुझे तो ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसे बंदे का इलाज करना चाहिए। चुनाचा आपसे मुलाकात की और कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं असहब उतारने के लिए झाड़ फूंक किया करता हूँ, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसकी ज़रूरत है? आपने जवाब में फरमाया, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। यकीनन सारी ही शुक्राने अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। एहदिना वज़ुर्रियातिना अला सिरात मुस्तकीम, आमीन। और जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम। और मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आपने ऐसे ही कहा। जमात ने कहा, अपने ये कलमात मुझे फिर सुना दीजिए। आपने 3 बार दोहराया। इसके बाद जमात ने कहा, मैं काहिनों, जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आपके जैसे इन कलमात जैसे कहीं नहीं सुने। देखें, मेरी बात सुने, आज के दौर में भी जो अपने फ़न का माहिर होता है ना, जो बेहतरीन फिज़िक्स का उस्ताद है, जो बेहतरीन मैथमेटिशियन है, जो बेहतरीन म्यूज़िशियन है, उसको अपने फ़न का पता होता है। और जब वो कुरान से उसको कंपैरिजन करता है ना, उसको फ़ौरन से पहले पता चल जाता है दिस इज समथिंग एल्स, ये इल्म उससे कुछ और है। एक आम इग्नोरेंट इंसान से, लेमैन से ज़्यादा, जो अपने प्रोफेशन का माहिर है, जो किसी भी फील्ड का माहिर है, वो बहुत जल्दी कुरान का सब करता है आज की दुनिया में भी। जब वो इस सारी चीज़ों से कुरान को निकाल देता है, तो फिर उसको हिदायत नहीं मिलती, चाहे वो रिसर्च कुरान पे कर रहा हो। नुमान अली खान का मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि मैंने जब सब्जेक्ट रखा, जैसे मुझे शौक था कि मैं कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ूं, तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं कंपैरिजन इन बुक्स, तो उसमें मुझे बाइबल भी दी गई पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में ही है। तो क्योंकि मेरी कज़न मुझे बार बार कह रही थी कि जवेरी आप ही आपने पीएचडी करनी है तो ऑक्सफोर्ड से करें ना, तो इसमें इस्लाम के बहुत सारे मेजर्स हैं जिन पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो वो लोग सिर्फ मुसलमान तो नहीं पढ़ते ना, वो लोग भी पढ़ते हैं। उसने कहा, मैंने बुक्स का कंपैरिजन पढ़ा तो मेरे पास जो थीसिस आया वो मुझे मिला था कि बाइबल और कुरान का इस वाक़े का करूं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। बाइबल ने तो इतनी डिटेल बताई है, भाइयों के नाम, वालदा का नाम, वालदा का ज़िक्र, उस मिनिस्टर का नाम, अजीज़ मिस्र का नाम, और पूरी स्टोरी की डिटेल्स, टाइमिंग, ये चीज़ें। और उसके मुकाबले में कुरान ये नहीं बताता। तो कहने लगे कि मुझे लग रहा था कि मेरी बुक तो हार रही है। पैदाइशी मुसलमान तो कुरान को रिसर्च की नीयत से कभी पढ़ता ही नहीं है, वो इस लिहाज से समझता है बस क्योंकि हमने सुन लिया है तमाम आसमानी किताबों से बरतर है, ये फाइनल स्क्रिप्चर है, इसमें सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो ये बेस्ट है। मतलब अगर इसको इस नीयत से पढ़ें, दिमाग को पिछली सोच से खाली करके कि अब इसको साबित करके दिखाए ना ये कैसे बेहतर है, तो कह रहे तो उसमें स्टोरी बाइबल की तो जीत रही थी, वहाँ तो बड़ी डिटेल थी। उसके मुकाबले में कुरान ने माँ का जिक्र ही नहीं किया, भाइयों के नाम ही नहीं बताया, मिनिस्टर का नाम ही नहीं बताया।
तो कहते हैं तब मुझे शौक हुआ कि ओहो, इसका मतलब है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कुरान ने ना उनको अनसेड छोड़ दिया, जो बाइबल में बड़ी डिटेल में थी उस स्टोरी में। तो कहते हैं तब मैंने डेवलप किया कि मैं पढ़ देखूं तो सही कि कुरान ऐसा क्यों कर रहा है, या कुरान में ये चीज़ें क्यों हैं। तब पता चला कि कुरान की तो हर सूरत ही, वहाँ बुक ऑफ जेनेसिस में है ये स्टोरी, उसकी तो बहुत सी ऑफ इवनॉक है जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कहते हैं, या इदरीस अलैहिस्सलाम की कहते हैं, ऐसे बहुत सी बुक्स हैं। अब पता चला कि कुरान मुख्तसर वर्ड में वो मैसेज देता है जो आज आपके लिए ज़रूरी है। उसने कहा मैंने दिलचस्पी ली, मैंने डीप स्टडी शुरू की, तो पता चला तो ऐसे बहुत से लोग मुसलमान लोग तो फिर भी रिसर्च की नीयत से पढ़ लेते हैं, और सिर्फ रिसर्च की नीयत से पढ़ते हैं तो कुरान उनको हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इसी के ज़रिए मैं बहुतों को हिदायत देता हूँ, और इसी के ज़रिए मैं बहुतों को क्या करता हूँ, गुमराह कर देता हूँ। जैसे अबू लहब जैसे कुरान सुनते सुनते गुमराह हो गए, और हम पैदाइशी मुसलमान कुरान सुनते हैं बट उसकी डीप डीप मीनिंग, उसके रिडल्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उसके कंपैरिजन, उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ के, उसके एक के बाद दूसरी आयत ये क्यों आई है, और इस सूरत के बाद ये सूरत क्यों है, और हर सूरत कंप्लीट है, यानी वहाँ के चैप्टर हैं। उसने कहा फिर मुझे पता चला कि बाइबल के तो चैप्टर्स हैं, और फिर एक चैप्टर का दूसरे में कोई उसको समझे बगैर अगला चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुरान में हर सूरत पढ़ लें वो कंप्लीट है, उसके लिए किसी दूसरी सूरत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी ने कहा है कि सूरत फातिहा को समझने के लिए आपको सूरत नबा या सूरत कौसर सीखनी पड़ेगी, नहीं, हर सूरत का ये हमारे कुरान का जिंदा मौजज़ा है, और भी कई हैं, आप जितनी डीप स्टडी में जाएंगे। तो जो उस वक़्त के अपने फ़न के माहिर थे, जैसे तुफ़ैल दोसी शायर थे, उन्होंने कहा ये कलाम शायरी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, शायरी नहीं हो सकता। अब ये अपने फ़न के माहिर थे, जिन्नात उतारा करते थे, जैसे उन्होंने ये कलाम सुना, उन्होंने कहा कि एक इंसान बंदा इतनी इतनी लॉजिकल गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, और ये गुफ्तगू किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। फ़ौरन से पहले उनको ईमान आ गया। अच्छा, 3 बार सुना तो उन्होंने कहा कि मैं काहिनों और जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन आपके कलमात जैसे कहीं नहीं सुने। ये तो समंदर की गहराई को पहुँचे हुए हैं, समंदर की अथाह गहराई, डीप गहराई। देखें, जो आज हम कहते हैं कि कुरान की डीप अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी, जिसे कुरान तदब्बुर कहता है, तफक्कुर कहता है। हर बुक क्या कहती है कि आप, हाँ एक बात और भी उन्होंने कही कि क्वेश्चन ना करें, दीन के बारे में क्वेश्चन ना करें। यहूद के उलमा कहते थे सवाल मत पूछो, ईमान ख़राब हो जाएगा, ईमान बचेगा नहीं। आज हमारे उलमा भी वही कुछ कहते हैं, क्वेश्चन किया तो दीन से खारिज। और कुरान पूरा का पूरा अल्लाह खुद भी क्वेश्चन करता है, पूरी सूरत रहमान क्या है, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसान की इनर कॉल को, इंसान की नेचर को अल्लाह क्वेश्चन करता है। क्या तुम्हें ये चीज़ें यूज़ करते हुए कभी ख्याल भी आता है कि ये चीज़ें जिसने प्रोवाइड की हैं, तुम सोचते गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान तो अप्रिशिएट करता है, क्योंकि आप जितना आप क्वेश्चन आपके अंदर पैदा होंगे उतना आपका ईमान बढ़ता जाएगा। ये एक अजीब मौजज़ा है कुरान का। जितना उसके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, आप कुरान को उतना ज़्यादा समझते जाएंगे, आपका बिलीव सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। हम क्योंकि क्वेश्चन नहीं करते, हम सुना सुनाया ईमान उलमा से सुना हुआ, अपने बुजुर्गों से, पेरेंट्स से सुना हुआ, उसको बिलीव कर लेते हैं, उसको रिसर्च नहीं करते कि उन्होंने कह दिया कि ऐसे है तो क्यों है। अगर किसी ने कहा है सूरत रहमान शिफा है, अब बहुत से डॉक्टरों के मैंने पढ़े हैं इंटरव्यूज, सूरत रहमान शिफा है, हम उसको बिलीव करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, उससे शिफा भी ले लेते हैं, बट उसको तहकीक रिसर्च करने की तो आदत ही मुसलमान में ख़त्म हो गई है, तफक्कुर तदब्बुर की, कि ऐसा क्यों है, इन वर्ड्स में ही क्यों शिफा है, इसमें कौन सी ऐसी रिदमिक टोन बन रही है जो इंसानी बॉडी के ऊपर ऐसा असर करती है। ये रिसर्च नहीं करता। हाँ, अथाह गहराई को पहुँचे हुए हैं। लाइए अपना हाथ बढ़ाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत करूं, और इसके बाद उन्होंने बैत कर ली। 11वें सने नबूवत के मौसम में हज जुलाई 620 को चंद कार आमद बीज दस्तयाब हुए, जो देखते ही देखते सरोकामत दरख्तों में तब्दील हो गई। आप ताइफ इसीलिए गए थे ना कि कुछ लोग आपकी हेल्प कर दें और आप वहाँ जाके रहने लग जाएं।
پھر واپس مکہ آ کے آپ نے حج کے موسم میں تبلیغ کی کہ بڑے بڑے قبیلوں کو کہ کہیں سے آپ کو ہیلپ مل جائے اور آپ وہاں چلے جائیں. اب آپ کا مشن یہ تھا کہ اس جگہ سے شفٹ کر جائیں. تو ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی. اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے. جو مکہ کے ارد گرد قبائل تھے، دیکھیں 13 سال میں اللہ نے مکہ کو ریپلیس کر دیا. مکہ کو ریپلیس کر کے یہ سعادت مدینے کے نصیب میں لکھ دی. پاکستان بننے کو تو 70-75 سال ہوئے. سوچے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے یا لا آف ریپلیسمنٹ کا شکار مجھے تو لگتا ہے مسلمان ہو چکا ہے آج کا. یہ جو ٹیسٹ آیا نا فلسطین والا ہمارے اوپر، میں نے آپ کو بتایا ٹیسٹ یا فیل کرتا ہے یا پاس کرنے کے لیے آتا ہے. اور جتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ آپ کو اتنے ہی بڑے گریڈز کے ساتھ پاس کرنا چاہتا ہے. ٹیسٹ بڑا تھا. یہ موقع تھا کہ جھنجھوڑ کے مسلمانوں کو بیدار کر دیا جاتا، امت مسلمہ متحد ہو جاتی. ایٹ لیسٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرنے کا کام، یہ بائیکاٹ وغیرہ یہ چھوٹے کام ہیں. کرنے کا ایک کام تھا کہ ہمارے اندر سے مسلک اور فرقہ نکل جائے. ہر انسان انفرادی طور پہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. یہ حرم نہیں تھا، بیت المقدس حرم نہیں ہے، مسجد اقصی حرم ہے، قبلہ اول ہے. یہاں 15 سال اسی کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، سجدے کیے ہیں اسی کی طرف رخ کر کے. آج وہاں کے بچے مسجدوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، عورتوں کو بھی پرمیشن نہیں ہے، اور مسجدوں کے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے بچوں کو ساتھ لانے سے پرہیز کریں. وہ بچے مسجد اقصیٰ کی شیلڈ بن رہے ہیں، اور ہم اس ٹیسٹ میں اتنی بری طرح فیل ہیں. ابھی تک وہ، میں کہتی ہوں وہ پوسٹر پھاڑ کے پھینک دینے چاہیے جہاں لکھا ہوا ہے بچوں کو ساتھ لانے سے پرہیز کریں. جہاں لکھا ہوا ہے مسجد کا مسلک یہ ہے، وہ پوسٹرز کو ریموو کر دینا چاہیے. اگر وہ کارونگ کے ساتھ بھی بنائے نا، ماربل کے سلوں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ سل اتار کے یہ لکھ دے مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجدوں تک کو بنا ڈالا تم نے، بریلوی شیعہ سنی وہابی. مسجد تو تھی اللہ کا گھر، اسے اللہ کا گھر کب بناؤ گے؟ زمین کے سینے پہ تو ہے مدینہ، تم اپنے سینے میں مدینہ کب بناؤ گے؟ اگر یہ کر لیتے نا اس ٹائم، پاکستان کا مسلمان کر جاتا ہے انفرادی طور پہ. میں کہتی ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں. فلسطین والے، مسجد اقصیٰ والے، وہاں بچے مسجدوں کو پروٹیکٹ، مسجد ہے نا، جھگڑا کس بات کا ہے؟ مسجد اقصیٰ کا ہے. اس کے لیے جو بم برسا رہے ہیں وہ بڑوں کے بجائے بچوں پہ، جو ذبح کر رہے ہیں بچوں کو. اور ہم اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ مانوس کرنے کو تیاری نہیں اپنی نسلوں کو. ابھی جو یہاں پر فقہ حنفی چل رہا ہے نا، فرقے بازی چل رہی ہے، مسلک چل رہا ہے. فقہ حنفی میں مسلمانوں کو پرمیشن نہیں ہے کہ ان کی خواتین مسجد جائیں. حدیث کا وہ حصہ سنایا جاتا ہے عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، بلکہ گھر میں بھی ایسا کونا تلاش کرے جو چھپا ہوا ہو. پہلا حصہ جو ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، وہ سنایا ہی نہیں جاتا. اہل مکہ کا ٹائم ختم. اب کس کا شروع ہو رہا ہے؟ مدینے والوں کا. اہل مکہ کو 13 سال دی اللہ نے کہ یہ لوگ اسلام کو سپورٹ کر دیں، لیکن ریپلیسمنٹ کا، لا آف ریپلیسمنٹ کا شکار ہو گئے مکہ کے کفار. اس حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو ہمراہ لے کر باہر نکلے. بنو زحل اور بنو شیبان بن سالبہ کے ڈیروں سے گزرے. یہ 2 قبیلے ہیں مکہ کے آس پاس، مضافات میں ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی. انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا. اس موقع پر حضرت ابو بکر اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال جواب بھی ہوا. دونوں ہی ماہر انساب تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا. آپ نے سیدھے ان کی طرف رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے. یہ یثرب کے 6 جوان تھے، مدینہ سے آئے تھے. حج کا موقع تھا نا، تو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ڈیز تھے وہ حج کے. منا میں اس قیام کے دن ہوں گے. سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. نام یہ ہیں
بن زارا زورا زورا اسد بن زورا ہاں اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ۔ کتنے سعادت مند لوگ ہیں جن کے نصیب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی اور ہمسائیگی لکھی گئی۔ یہ اہل مدینہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے۔ اب دیکھیں ان کے پاس یہودیوں کا آنا، حالانکہ یہودیوں نے کتنی سازشیں کی ہیں، اسلام کو کتنا نقصان پہنچائے، لیکن اگر اللہ آپ کا اچھا چاہے نا، اسی شر میں سے خیر، انہیں یہودیوں سے، یہودی تو عالم تھے کتابوں کے، یہ سنتے آئے تھے کہ اسی لیے یہاں کر آباد ہوئے تھے کہ اسی علاقے میں اس نبی کا ظہور ہوگا، تو یہ سنا کرتے تھے کہ ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب وہ جلد ہی نمودار ہوگا۔ جیسے ہم لوگ قیامت کے بارے میں کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اتنے عرصہ رہ گیا، اب اتنا عرصہ رہ گیا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ اچھا، یہودیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے، قسمت کی باتیں دیکھیں، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرح۔ اور نصیب کس کے تھے؟ اوس و خزرج ہو گئے مسلمان اور یہودیوں نے ہی ایمان نہ لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھے، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ خوش قسمتی دیکھیں ان کی، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ہم پر حملہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نبی پر ہم ایمان لیں۔ اللہ، یہ ہوتی ہے سبقت کہ آپ نئی چیز کو فوراً سے پہلے قبول کریں، انیشیٹوز لیں، اس کو دین میں اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ یثرب کے عقلاء الرجال تھے، عقل والے مرد۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بجا طور پر توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس ٹائم کے مسلمانوں کو سمجھ آیا کہ آپ کی دعوت تو اصل میں امن کی دعوت ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی، یعنی ان کے اندر بڑی ایک صفت ہے کہ آپس میں بڑی دشمنیاں رکھتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، دشمنیاں نبھاتے ہیں۔ امید ہے اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا، جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا امید ہے وہاں سے مجھے آگ مل جائے یا ہدایت مل جائے، اور اللہ نے ان کے جو جیسے ان کو دونوں چیزیں دیں ایسے ہی آپ کو بھی سب کچھ دے دیا۔ وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے قبول کیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ جب اچھی چیز معلوم ہو جائے تو خود غرض لوگ اسے اپنے تک رکھتے ہیں۔ جو انسانوں کے کام آنا چاہتا ہے نا تو وہ اس کو اپنی انوینشن کو عام کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے اگر اے سی بنائے ہیں تو انہوں نے ہر ملک تک پہنچائے ہیں۔ ہر دسترخوان پہ کوک کی بوتل پہنچائی ہے، ایسا ہے نا؟ اتنا ایڈورٹائز کرنا پڑا ہے دنیا کے بڑے بڑے ٹینس پلیئرز کو، کرکٹ پلیئرز کو، بیس بال پلیئرز کو اشتہاروں میں لا کے انہوں نے اس کو ایڈورٹائز کیا۔ ہم لوگ اسلام کو ایڈورٹائز نہیں کر رہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ میں چاہے چینل کے ذریعے چاہے اپنی کلاس کے ذریعے اس کو اٹریکٹیو بنا دوں، اس کو ایڈورٹائز کر دوں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہم اس کو ضرور ایڈورٹائز کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ یہ بھی بات ان کی سچ ہے، قیامت تک کوئی اتنا خوش قسمت انسان، بلکہ پورے انسانوں میں سے آپ جیسا عزت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ کتنی پیاری سوغات یہاں سے لے کر گئے تھے حج سے۔ ہم بھی جاتے ہیں حج کی شاپنگ کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ اب اماں عائشہ سے نکاح ہے اور دیکھیں کتنا مختصر ہے، پیچھے اماں سودا اور اماں خدیجہ سے گزر چکا ہے، یہ تیسرا نکاح ہے آپ کا۔
اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینہ میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ مختصر کر دیا انہوں نے، وہ ڈیٹیل نہیں بتائی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں ملتا، میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، چینل پہ بہت پیچھے جانا پڑتا ہے۔ جو سیریز میں نے مدرز آف بلیورز کے نام سے کی ہے، اس میں عائشہ کے ساتھ، اس میں 2-3 ہیں اس کے، تو ڈیٹیل میں نے ریکارڈ کیے ہیں۔ ہاں، اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیرت کے جس سال آپ کو نبوت دی گئی اس سال معراج بھی واقع ہوئی۔ یہ تب بھی ایک ہسٹورین ہے، ان کا کہنا ہے، یہ تو بالکل بھی مطلب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی۔ اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجع قرار دیا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے، واللہ بہتر جانے۔ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی۔ اسے علامہ منصور پوری نے تحریر اختیار کیا ہے۔ یہ علامہ منصور پوری تو لگ رہا ہے کہ ان کے نام سے کوئی بڑے صغیر پاک و ہند کے عالم ہیں۔ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ ہجرت کے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ ہیں مختلف اقوال۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ کی وفات نماز پنجگانہ فرض سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی معراج۔ لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے آخر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ البتہ سورت اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ سورت اسراء پڑھنے سے کچھ ایسا اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے، بہرحال ڈیفینیٹ نہیں ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں ذیل ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل کی میت میں مسجد حرام سے بیت القدس تک سیر کرائی گئی، یعنی مسجد اقصیٰ تک۔ پھر آپ نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو اور ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملوایا گیا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علی تمہیں مجھ سے ویسی نسبت ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد محبوس کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے
بعد आपको 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आपकी नबूवत का इकरार किया। जितने पैगंबरों के पास आप गए हैं ना, सबको आपने कहा भाई, और उन्होंने भी आपको भाई कहा, अच्छे भाई आप पर सलाम हो। आपने कहा अच्छे भाई आप पर सलाम हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब आप गए हैं तो आपने कहा वालिद साहब, और उन्होंने बेटे कहा है। मेरे ख्याल में हज़रत आदम ने भी को भी आपने वालिद कहा है, और उन्होंने भी आपको बेटे कहा है, और हज़रत इब्राहीम, इन दोनों ने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मेराज की रात मुलाकात का तज़किरा नहीं मिलता। इसके बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जो आपके लिए बैत मामूर को, फिर आपके लिए बैत मामूर को ज़ाहिर किया गया। यहीं पर आपने फरमाया कि मैंने देखा कि नील और फरात जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकल रहे हैं। यानी इस कायनात के पैरेलल कायनात है जो नज़र नहीं आती, नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ से चीज़ें मूव करती हैं। ये तो शाह साकिब का टूटना भी बता रहा होता कि तुम्हारा क्या होता है। ईसा अलैहिस्सलाम का है दूसरे आसमान पर, दूसरे आसमान। फिर खुदाए जल्ला जलालहू के दरबार में पहुंचाया गया, और आप अल्लाह के इतने करीब हुए कि 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। मेरा भी यकीन इसी पर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ मुलाकात हुई। अम्मा आयशा और अब्दुल्ला बिन उमर से जो अखबार मरवी हैं, वो कहते हैं कि ये हज़रत जिब्राइल थे जिनको आपने देखा, और उनसे ये फासला रह गया। तो पहली वही जो आई है ना, जो पहली वही की कैफियत आपने बयान की, आपने कहा मुझे जिब्राइल ने इतना क्लोज किया, 2 कमानों के बराबर क्या फासला था, वो तो भेजा था जोर से। तो ये उनके बारे में हो ही नहीं सकता। ये जो सूरत नजम की आयत है ना, का बकाउ सही ने औ अदना, तो ये अल्लाह ही के बारे में है। अल्लाह से मुलाकात। अब इसको झुठलाने से क्या मिलता है मुझे नहीं पता, उल्मा को इसको झुठलाने से क्या मिलता है। इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर वही फरमाई, जो कुछ वही फरमाई, और 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की, और इसके बाद आप वापस हुए। पर अल्लाह ताला ने ये जो हम नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, अल्लाह ताला ने पूछा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या तोहफा लाए हैं। आपने कहा अल्लाह ताला तेरे पास तो तेरे खजानों में सब कुछ है, मैं तेरे लिए लाता भी तो क्या लाता। हाँ, एक चीज़ है जो तेरे अंदर नहीं है, तू कादिर, तू मुक्तदिर, तू मुतकब्बिर, तू अकबर, तू अव्वल, तू ज़ाहिर, लेकिन तू आजिज़ नहीं है, तू हकीर नहीं है, तू बंदा नहीं है, तू गुलाम नहीं है। मैं हकीर हूँ, मैं आजिज़ हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं गुलाम हूँ। तो मैं आजिज़ी लाया, मैं इंसान का हकीर होना लाया। अब फिर इंसान से अकड़ ही नहीं जाती। जो इंसानों में सबसे अशरफ हैं, जो सबसे अफजल हैं, अजमल मिन कलम तरकत तो ऐनी, कि मेरी आँख ने आप जैसा खूबसूरत जना हुआ कोई देखा ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मैं आजिज़ी लाया, और ये अत्तहियात नहीं। तो वहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने कह दिया। और एक और रिवायत में है कि अम्मा आयशा ने इससे लाड से पूछा आपसे, तो कि वहाँ पर अल्लाह के और आपके दरमियान में बात हुई थी, पर जो राज की बात जो आपने आके उम्मत को हदीस में नहीं बताई, तो वो बताइए। तो जो दो दिलों को जोड़ेगा उसे मैं जोड़ूंगा, जो दो दिलों को तोड़ेगा उसे मैं तोड़ूंगा। मोहब्बत, मोहब्बत के बारे में बात की थी। आपने फरमाया था आयशा ये सवाल तुम नहीं कर रही, उन्होंने कहा था हाँ मेरे अब्बा जान रहे हैं। आपने कहा लगता भी मुझे भी यही लगता है, या अबू बकर ही पूछ सकते थे। और यहाँ जो भी 2 दिल जुड़ना चाहते हैं ना, सबसे ज़्यादा उन्हें ही तोड़ने की कोशिश की जाती है। अगर जो 2 भाई भी झगड़ा हुआ होता है उनके दरमियान, तो लोग दोनों को ऐसी बातें लगाते रहते हैं कभी ना मिल सके। 2 लोग एक दूसरे को पसंद करके शादी करना चाहते हैं, उनको तो पूरा माशरा ही लग जाता है तोड़ने में कि बिल्कुल नहीं होने देनी। और जो कोई औलाद और माँ बाप के झगड़े हो जाते हैं, उनकी जुदाइयाँ पड़ जाती हैं, टूटे हुए होते हैं, तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने से अल्लाह कहता है मैं मिलता हूँ। और जो दिलों को तोड़ता है उसको नहीं मैं मिलता। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। अच्छा,
اس کے بعد آپ واپس ہوئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، یہ چھٹے آسمان پہ ملے تھے نا. تو انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. حضرت موسیٰ کا کوشچن کرنا ہمارے بھی کام آیا ہے. اللہ سے کوشچن کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے، تو یہاں بھی ان کا کوشچن کرنا، آپ سے پوچھنا، باقی کسی نے بھی انہیں نہیں پوچھا، ہمارے کام آ گیا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنے امت کے لیے کمی کا سوال کیجیے. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں. انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں. اس کے بعد حضرت جبرائیل آپ کو اللہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ پر تھا. 10 نمازیں کم کر دیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوئے تو انہوں نے انہیں خبر دی، یعنی اب 40 ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی آنکھ طرف برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو واپسی اور کمی کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. یعنی فرض پورا ہوگا، کمی کر دی، لیکن ثواب پوری 50 نمازوں کا ملے گا. اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں. پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق کا ذکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے. ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 قول منقول ہیں، ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں. اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی. کیونکہ سورۃ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل کی قربت ہے، اور میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو اتفاق کریں، چاہیں تو اختلاف کریں. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قربت نہیں تھی، اور سورۃ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا، بلکہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبرائیل تھے. انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس. اگر شکل وہی تھی تو پھر بھی مان لیتے ہیں، تو پھر یہ ورڈ کیوں آئے ہیں کہ وہ قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ پھر حضرت علیہ السلام نے یہ ہاں کہا کہ میرے پاس جل جائیں گے، اس سے آگے ہاں. نہیں جاتا. تو یہ بات تو بالکل نہیں، پہلی وہی جو زمین پہ ہوئی ہے. چلیں آسمان کی معراج کی وہ جو ہے وہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے جو آپ پر پہلی وحی کی کیفیت ہوئی ہے. اس میں جو آپ کی کیفیت تھی، آپ تو اس کو چھپا ہی نہیں رہے تھے نا، آپ تو کانپ رہے تھے اور اپنی پوری کی پوری کیفیت جا کے بیان کی. اس میں تو حضرت جبرائیل نے آپ کو بہت قریب آئے ہیں. اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں. آپ پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ نے دودھ اختیار فرمایا. اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی ہے، یا آپ نے فطرت کی راہ پا لی ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی. ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں، یہ جنت کے ہی دریا ہیں جو سدرۃ المنتہا سے نکل رہے ہیں. اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل بعد نسل مسلمان ہوں گے. دیکھیں یہ اس ٹائم کے عالم ہیں جب بھی انہوں نے بک لکھی ہے انہوں نے اس سے یہ مراد لی ہے، لیکن میں اس سے یہ مراد لیتی ہوں کہ آپ کی امت کو نیل و فرات کے اوریجن تک رسائی حاصل کرنی ہے، کیونکہ معراج صرف ایک نبی کو کرائی گئی ہے. جو آسمانوں کا سفر ہے ایک نبی کو کرایا گیا ہے، یہ اس لیے کہ ہماری امت نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے. دجال یہی سب کچھ کر رہا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرائسٹ ہے، ظاہر ہے.
تو یہی سب کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ. یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے، واللہ اعلم.